الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو ڈھانچہ تیار کیا ہے تو ایسا تیار کیا ہے کہ مختلف حالات میں، مختلف احوال میں، مختلف صفتوں کے ساتھ متصف ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگی تو بھوکا ہے، انسان کو پیاس لگی تو اس حالت میں یہ پیاسا ہے، اس کو نیند آ رہی ہے تو اس وقت یہ مغلوب النوم ہو گیا، نیند کا غلبہ آ گیا. تو مختلف حالات میں مختلف صفتوں سے آدمی متصف ہوتا رہتا ہے. بعینہ ہی اسی طرح اگر کسی نے اس کے سامنے کوئی نازیبا بات کی، نامناسب حرکت کی، کہ وہ حرکت اور وہ بات اس کو غصہ دلانے والی ہوگی، تو پھر یہ اس حالت کے اندر غصے والا ہو جائے گا، غاصب ہو جائے گا. اور غصہ آنا یہ انسان کی فطری چیز ہے. شریعت نے انسان کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے، غصہ آنا فطری چیز ہے. لیکن جب غصہ آوے تو اس بات کا حکم دیا کہ اس غصے کو پی لو. بقول امام شافعی علیہ الرحمہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نازیبا بات یا نازیبا حرکت کی اور اس وقت اس کو غصہ نہیں آیا، حالانکہ موقع تھا غصے آنے کا اور غصہ نہیں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا گدھے کو، اگر نہ دیکھا ہو تو اب دیکھ لینا غور سے کہ اس کا جو فیس کا ڈیزائن ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ ہنس رہا ہے. آپ اس کو مارو گے تب بھی ایسا لگے گا کہ ہنس رہا ہے، آپ اس کو تنہائی میں کھڑا کر دو گے تب بھی ایسا لگے گا کہ ہنس رہا ہے، مجمع میں ہوگا تب بھی ایسا لگے گا کہ ہنس رہا ہے. مختلف حالات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے، وہ اپنی مستی میں
مست رہتا ہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نازیبا بات کی, نازیبا حرکت کی, اس وقت بھی اس کو غصہ نہیں آ رہا ہے, انسان کو تو غصہ آنا چاہیے, اس وقت بھی نہیں آ رہا ہے, تو یہ انسان نہیں ہے بلکہ حمار بشکل انسان ہے, یعنی گدھا ہے. اور اگر غصہ آ رہا ہے, کسی نے گالی دے دی, کسی نے نقصان کر دیا, کہ تکلیف پہنچائی, اس وقت غصہ آ رہا ہے اور سامنے والے کے اوپر غصہ اتار دیا, تو پھر یہ ناقص انسان ہے. اور اگر غصہ آ رہا ہے لیکن اس کو پی گیا, تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کامل انسان ہے. تو یہ آج کا عنوان جو منتخب کیا گیا یہ بڑا اہم ہے, غصے کو پی جانا. اس لیے کہ بہت ساری زندگیاں اسی غصے کی وجہ سے برباد ہوئی ہے, گھر برباد ہوئے, خاندان برباد ہوئے, معاشرہ بلکہ برباد ہو گیا. بزرگوں کا آزمایا ہوا ہے کہ شیطان انسان کے ہر وقت لگا رہتا ہے پیچھے, اس لیے کہ وہ تو مردود ہے, اس کو تو دھتکارا گیا اللہ کی بارگاہ سے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جب مجھے جہنم میں جانا ہی ہے تو میں اکیلا کیوں جاؤں, میں ساتھ میں لے کر جاؤں. تو کچھ تو اس کی پارٹی کے لوگ ہوتے, جنات وغیرہ, سرکش شیاطین, اور کچھ دوسری پارٹیوں میں سے خریدے ہوئے ہوتے انسان. تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا کیوں جاؤں, ساتھ میں لے کر جاؤں. شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے, وہ اپنے مشن کے اندر بڑا ایکٹیو ہے, بڑا چست ہے. اور بزرگوں نے فرمایا کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو اس غصے کی حالت میں شیطان اس پر سب سے زیادہ حاوی ہوتا ہے. اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے, غصے کی حالت میں ہوتا ہے, تو تقریباً اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں اس کی ظاہری شکل بھی بدل جاتی ہے, چہرے کا رنگ بدل گیا, آنکھیں باہر نکل آئی, آواز میں تبدیلی پیدا ہو گئی, سر سے لے کر پیر تک پورا جسم اس کا وائبریٹ ہو رہا ہے. ابھی تک آواز پست تھی, اب بلند ہو گئی. یہ تمام صفتیں ہیں ظاہری صفت غصے کے وقت آنے کی, یہ علامات ہے. اور جب یہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور اس وقت شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا بول رہا ہوں, اللہ کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر لی, شریعت کے بارے میں گستاخی کر لی, دین کے بارے میں کچھ ایل پھیل بول دیا. ماں باپ سامنے کھڑے ہیں, ماں باپ کو بول دیا اور پتہ ہی نہیں کہ میں کس کو بول رہا ہوں. نہ باپ کے باپ ہونے کا لحاظ رکھا, نہ ماں کے ماں ہونے کا لحاظ رکھا. سامنے کوئی بڑا ہے تو بڑے ہونے کا لحاظ نہیں, بس بولے جا رہا ہے, بولے جا رہا ہے, اس لیے کہ شیطان سوار ہو چکا ہے. بیوی نے کوئی غلط کام کر دیا, کوئی غلطی کر دی, تو اس پر برس گیا, سارا باہر کا غصہ آ کر بیوی کے اوپر اتار دیا, اور آئندہ آنے والا تھا وہ بھی اتار دیا قرض لے کر. یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا. غصہ آنا چاہیے اگر کوئی نے نازیبا حرکت کی, کوئی غلطی کی, یہ انسان کی فطرت ہے, لیکن کامل انسان وہ ہے جو غصے کو پی جاوے. اور اسی کی قرآن کریم میں تعریف کی گئی ہے کہ پرہیزگار لوگ جن کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو تیار کرے گا, فرمایا اعدت للمتقین, جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور مصیبت کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. متقی کی پہلی صفت جن کے لیے جنت تیار کی گئی. ایک آدمی ہے جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے, اور اس نے اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا,
اور دوسرا آدمی ہے جس کے پاس 100 روپے ہے, تنگی کی حالت ہے, لیکن اس وقت اپنی جیب سے 1 روپیہ نکال کر صدقہ کر دیا, اللہ کے نزدیک وہ 1 روپے والے کی قیمت بڑھ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غور کریں کہ جس کے پاس 10 لاکھ روپے ہے, اس نے 1000 دیے, تو اس کے پاس جتنی رقم تھی اس کا اس نے 1000واں حصہ دیا. اور جس کے پاس 100 روپے ہے, اس نے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, تو اس نے اپنے پاس جو مال تھا اس کا 100واں حصہ دیا. تو گویا اس کا مال اللہ کی راہ میں زیادہ مقبول ہے, اس نے زیادہ خرچ کیا. تو الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ, والکاظمین الغیظ, کہ جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے, ان کی باندی تھی, بزرگ معذور تھے, تو باندی ان کو وضو کرایا کرتی تھی نماز کے لیے. ایک مرتبہ وضو کرا رہی تھی کہ جو پانی سے بھرا ہوا لوٹا تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بزرگ پر آ کے گر گیا. بڑا غصہ آ گیا, اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو بعض مرتبہ اس کی عادت ہوتی ہے کہ آنکھیں بدل کر دیکھتا ہے ایسے کر کے. تو آنکھیں بدلی اور اس کی طرف دیکھنے لگے بزرگ. جیسے انہوں نے دیکھا اس طرح غصے کی حالت میں, ابھی تو کچھ بولتے, اس سے پہلے باندی نے قرآن کریم کی آیت پڑھ لی, الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. جیسے ہی آیت پڑھی بزرگ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد کہنے لگی والعافین عن الناس, آگے والی آیت پڑھی. تو بزرگ نے فرمایا عفا اللہ عنک, اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو معاف کر دیا, جا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں. عفا اللہ عنک. واللہ یحب المحسنین, آگے والی آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتے. تو اس کے بعد فرمانے لگے اذهبی فانت حر لوجه اللہ تعالی, جا چلی جا, میں نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے تجھ کو معاف کر دیا. تو یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جاتی تو اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیتے, اللہ تبارک و تعالی کے لیے لوگوں کو معاف کر دیتے. اور ایک ہم ہے کہ غصے کی حالت کو بڑی بہادری کی چیز سمجھتے ہیں کہ میری حکومت چلے گی, بادشاہت میری ہی چلے گی. شیطان اس وقت ہم پر غالب ہو جاتا ہے یا مغلوب ہو جاتے. بیوی کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی تو بس اس کے اوپر ایسا برس پڑے, ایسی لڑائی شروع کری کہ نوبت طلاق تک آ گئی. اور غصے کی حالت میں آدمی 1 طلاق تو دے گا نہیں بلکہ 2-3 اس سے زیادہ نکل جاتی ہے. سمجھا رہے لوگ, لیکن پتہ نہیں کیا ہے, بلکہ بہادری کا مظاہرہ تو اس طرح کرتے ہیں کہ 1 نہیں 3 نہیں جا 300. یہ سب اس لیے ہوا کہ شیطان غالب آ گیا, شیطان اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابھی خطبے میں نے آپ کے سامنے پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعہ, کہ بہادر وہ نہیں ہے جو فوجیوں کے سامنے لڑے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب, بے شک بہادر آدمی تو وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے, اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے اور معاف کر دے. اور یہ معاف کرنا بھی اللہ کے لیے ہو, ابتغاء لوجہ اللہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو. ورنہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں تو وہاں تو اکثریت 56 کی چھاتی والے کے اوپر بڑا غصہ کرتی ہے, اس کی چھاتی پر کودنے کا من کرتا ہے, اور پھر موٹے بھائی کا تو پوچھنا ہی کیا کہ کافی عرصے سے وعدہ کیا ہے آئیں گے اکاؤنٹ میں, لیکن کچھ نہیں, کچھ پتہ ہی نہیں. تو ہم کو تو نہیں, لیکن جس کو اس سے امید ہے وہ بھی بڑے غصے میں ہے. لیکن
اپنا غصہ نکالتے نہیں ہیں، اس لیے کہ پتہ ہے کہ اگر ہم اپنا غصہ نکالنے جائیں گے، غصہ اتارنے جائیں گے تو کام بننے کی جگہ بگڑ جائے گا. اس کو آنکھ دکھانے جائیں گے تو اس کی تو حکومت ہے، سلطنت ہے، بادشاہت ہے، ہم تو کنارے لگ جائیں گے. تو دنیا دار لوگ بھی غصہ جو ہے پی لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے. اسی طرح ایک دکان لے کر بیٹھا ہے، 100 قسم کے گاہک آ رہے ہیں، کوئی کیا سوال کر رہا ہے، کوئی کیا سوال کر رہا ہے، غصہ بہت آ رہا ہے کہ کسی کو آڑا چڑھا جواب دے دوں، لیکن سیزن کا ٹائم ہے، اگر کچھ ایل پھیل بول دیا تو سودا بگڑ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصہ پینا نہیں ہوا، بلکہ یہ تو دنیا کے لیے ہوا. ضرورت ہے کہ ہم اللہ غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم غصہ پئیں گے تو کیا ملے گا؟ روایتوں میں آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی خاطر کسی کو معاف کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو سارے مجمع کے سامنے کھڑا کریں گے، سارے مجمع کے سامنے، اور اس کو آگے بلایا جائے گا. اس کے سامنے حوریں رکھی ہوگی، اس سے کہا جائے گا کہ تو نے دنیا کے اندر میری رضامندی کے لیے اپنے ماتحتوں کو یا اپنی گھر والی کو، اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو معاف کیا تھا، آج اس حوروں میں سے جس حور کو تو پسند کر رہا ہے لے جا. اور یہ وہ 72 کے علاوہ ہوگی، 72 تو ملے گی جنت کے اندر، لیکن یہ اس کے علاوہ. تو انسان کی فطرت ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی ایری گری کے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا ہے، ایک گریڈ چاہیے ہوتی ہے تو ایک دم پسندیدہ اٹھائے گا اور لے کر جائے گا. یہ سارا منظر جو ہے لوگوں کے سامنے ہوگا، اس لیے کہ جب لوگوں کے سامنے انسان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اتنا بڑا کام کیا کہ اللہ کی رضامندی کے لیے لوگوں کو معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہے، وہ تو نقطہ نواز ہے، نقطہ نواز ہے وہ تو یہ غصہ پی جانا، غصے کے بڑے نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہے اور دینی نقصان بھی ہے. علماء نے اس پر بڑی لمبی بحث کی ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں نے اس کا نقصان بتلا ہے. موبائل ہے یا کوئی بھی مشین ہے، جب بہت زیادہ ہیٹ ہونے لگتا ہے تو پھر اس کو فروخت کر دینا پڑتا ہے، ورنہ وہ چیز اس کو بکوا دے گی. ہم دیکھتے ہیں موبائل بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے، گاڑی گرم ہو رہی ہے، کمپیوٹر گرم ہو رہا ہے، اے سی بہت زیادہ گرم ہو جا رہا ہے اس کا مشین، تو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی اس کی عمر ختم ہو گئی، اس کو نکالو. اسی طرح انسان کا دماغ بھی مشین ہے، اگر بہت زیادہ گرم رکھا گیا تو پھر بہت جلدی دنیا بدلنے کی نوبت آ جائے گی. اگر خود سے نہیں بدلی گئی تو کوئی اور بدل دے گا. اور لکھا ہے ماہرین نے، ڈاکٹروں نے، کہ بہت زیادہ غصے رہنے والا آدمی 15% ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں. زیادہ غصہ رہنے والے کے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو دنیاوی نقصان ہوا. اخروی نقصان اور دینی نقصان کہ اگر شریعت کی کوئی شان میں گستاخی کر دی، بعض مرتبہ آدمی بول دیتا ہے نعوذ باللہ من ذلک کہ جاؤ میں شریعت پر عمل نہیں کرتا، استغفر اللہ. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے اس جملے کی وجہ سے ایمان کے دائرے سے نکل گیا، اور ایمان کی چیز اپنے ہاتھ سے نکل جانا اس سے بڑے نقصان کی اور کیا چیز ہو سکتی ہے. ماں باپ کے سامنے بول رہا ہے، حالانکہ ماں باپ وہ چیز ہے کہ جن کو دیکھنا، ایک مرتبہ مسکرانا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہوا کرتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماں کو جنت کہا اور جس باپ کو جنت کا دروازہ کہا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آخرت میں تو اس کو عذاب ملے گا، لیکن یہ گناہ ایک ایسا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا عذاب دکھلا دیتے ہیں، اس پر مصیبتیں آ جاتی ہیں.
یہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی. بیوی کو بول دیے بول تو نکل گئے ہاتھ سے. یہ سارے نقصانات. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. چونکہ بیوی کے تعلق سے بات آ گئی تو ایک بات عرض کر دوں. بڑی زبردست بات لکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فراست عطا کی تھی. فرمایا کہ بیوی آپ کی منکوحہ ہے. بیوی آپ کی منکوحہ ہے اس لحاظ سے وہ آپ کی مامورہ ہوئی. یعنی آپ حاکم ہوئے وہ محکوم ہوئی. آپ حکم دینے والے ہوئے اور وہ آپ کے ہر حکم کی پابندی کرے گی. اس لیے کہ منکوحہ ہے اس لیے وہ مامورہ کے حکم میں ہے. اور دوسری طرف وہ محبوبہ ہے تو وہ آمیرہ ہے اور آپ مامور ہے. محبوب کی باتیں آدمی مانا کرتا ہے تو دوسری طرف وہ محبوبہ ہے یعنی وہ آمیر ہے, وہ آپ کو حکم دینے والی ہے اور آپ اس کے حکم کو اس کی محبت کے اندر پورا کریں گے. بیوی کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں, منکوحہ بھی ہے اور محبوبہ بھی ہے. گویا مامورہ بھی ہوئی اور آمیرہ بھی ہوئی, حکم دینے والی بھی ہوئی, حکم ماننے والی بھی ہوئی, اور آپ بھی حکم دینے والے ہو, حکم ماننے والے ہوئے. اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ بس ہر وقت حکم دیتا رہتا ہے, یہ کر وہ کر, یہ مت کر وہ مت کر, تو یاد رکھیے کہ ایک صفت تو باقی رہی منکوحہ والی اور محبوبہ ختم ہو گئی, تو اس سے بھی گھر ٹوٹے گا. اور اگر بالکل جورو کا غلام بن کر رہ گیا کہ جو بولتی ہے وہ کر لیتا ہے, جو بولتی ہے وہ کر لیتا ہے, تو اس سے بھی گھر ٹوٹے گا. اس لیے کہ ایک چیز فوت ہو گئی وہ ہے منکوحہ. کبھی خود کی منوا لی کبھی اس کی مان لی. اگر اس طرح سے گھر چلانا چاہے گا تو پھر گھر ایک جو ہے وہ جنت کا باغ اور خوشگوار گلدستہ بن جائے گا. علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بات بیان فرمائی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے غصے کو پینے والے کاظمین الغیظ کی صفت میں داخل ہو جاوے ہم. ایک آدمی تھا, احادیث کے اندر یہ واقعہ منقول ہے, بڑا تنگ دست تھا, پیسے جمع کر کر کے بڑی مدتوں کے بعد ایک وقت ایسا آتا کہ وہ اپنے گھر کے اندر گوشت لاتا اور بیوی کو بولتا کہ اس کو پکاؤ. ایک وقت ایسا ہی ہوا کہ بڑی مدتوں کے بعد پیسہ جمع ہوا, بازار گیا, گوشت لایا, بیوی کو لا کر دیا کہ اس کو پکانا, رات کو آ کر انشاءاللہ کھائیں گے. وہ چلا گیا دے کر, رات کو آیا, بیوی نے بڑا تیار کر کے رکھا. پہلا ہی لقمہ لینا تھا کہ پتہ چل گیا کہ آج گڑبڑ ہو گئی ہے, نمک بہت زیادہ تھا. اب الحمدللہ ہم تو روزانہ گوشت کھانے والے اس لیے ہم کو اندازہ نہیں ہوگا, لیکن ان کو جا کر پوچھے کہ جن کے وہاں سال میں ایک مرتبہ گوشت آئے اور اس میں یہ خرابی پیدا ہو جائے تو غصے کا کیا عالم ہوگا. بڑا غصہ آیا, لیکن ابھی غصہ اتارنے ہی والا تھا کہ اتنی دیر کے اندر یہ خیال آیا کہ میری بھی تو بیٹی ہے اور وہ بھی تو کسی کے نکاح میں ہے. اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی سے یہ غلطی سرزد ہو جاوے تو میں کیا تمنا کروں گا. کیا میرا داماد اس کے اوپر غصہ نکالے یا یہ کہ اس کو معاف کر دے. ظاہر سی بات ہے انسان اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ نہیں داماد اس کو معاف کر دے. تو اس کو وہ بھی یہی نتیجے پر پہنچا اور آخر میں اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. بہرحال زندگی گزر گئی, اس کا موت کا وقت آیا, موت ہو گئی. ایک آدمی کو خواب میں دیکھا, خواب میں ایک آدمی نے اس کو دیکھا, پوچھا کیا گزری, کہ بڑے گناہ کیے تھے, ہلاک ہونے ہی والا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہو گئی. کس وجہ سے مغفرت ہوئی؟ کہ ایک مرتبہ میری بیوی نے گوشت بنانے کے اندر نمک کو زیادہ ڈال دیا تھا اور اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا تھا, لیکن میں نے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اپنی بیوی کو معاف کر دیا. اس عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کرنا یہ جنت کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم پر تو کیا مصیبت آوے, ہمارے بھائی, ہمارے پڑوسی
ہماری بیوی ہم کو کیا پریشان کرے. اسلاف کے واقعات تو پڑھے ہم کہ ان پر کیسی گزری. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ معمول تھا کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے، صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک. اور خود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 29 سال فجر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کا درس دیتے تھے میں اس میں شریک رہا. 29 سال پوری رات اللہ کی عبادت کی، اور فجر کی نماز کے بعد فوراً حدیث کا درس حلقہ لگتا تھا اور وہ ظہر تک چلتا تھا. ہم تو رمضان کے اندر رات بھر جاگتے عبادتوں کے لیے، اور فجر کی نماز کا دوسرا سلام ہمارا گھر پہ ہوتا ہے. یہ اللہ والے تھے. 40 سال تک یہ معمول رہا. امام صاحب کا معمول یہ تھا کہ ظہر کے بعد گھر پر جاتے، کچھ کھانا کھاتے اور اس کے بعد عصر تک آرام فرماتے. اس زمانے کے اندر کوفہ میں 2 بڑی شخصیت تھی، ایک حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دونوں اپنے صبر کے اندر اور ضبط کے اندر بڑے مشہور تھے کہ یہ بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ غصے کو پینے والے ہیں. 2 آدمی 2 دوست تھے، ان کے درمیان میں شرط لگی، ایک بحث چھڑ گئی. ایک کہنے لگا کہ نہیں امام صاحب سب سے زیادہ صبر کرنے والے ہیں، دوسرا کہنے لگا کہ نہیں حضرت سفیان ثوری سب سے زیادہ صبر کرنے والے. کہا کہ چلو بھائی فیصلہ کرتے ہیں دونوں کا امتحان لے کر. تو امام صاحب کے پاس وہ آدمی پہنچا جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کا قائل تھا، اور اسی وقت پہنچا جس وقت کے اندر امام صاحب آرام فرماتے تھے. ابھی تو امام صاحب چونکہ فرسٹ فلور پر رہتے تھے، بالا خانے پر، تو ابھی امام صاحب اوپر کمرے میں پہنچے ہی تھے اور آرام کا وقت تھا کہ دستک دی. اب یہ تو ہمارے لیے بولنا بڑا آسان ہے، آپ کے لیے سننا بڑا آسان ہے، لیکن جس کا آرام کا وقت ہوتا ہے، عام طور پر علماء کا ظہر کے وقت میں قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر اگر کوئی اس طرح دستک دے دے تو پھر جو مسئلہ پوچھنا آتا ہے وہ مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جواب کے بعد تو بہت دور کی کہ کیا مسئلہ پوچھ رہا ہے. لیکن امام صاحب تو اپنے نفس پر بڑا قابو کیا تھا، اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا بالکل، اور صبر سیکھ لیا تھا. اترے اور دروازہ کھولا. جی بھائی پوچھے کیا بات ہے. اب چونکہ وہ تو امتحان لینا آیا تھا آپ کے صبر کا اور آپ کے ضبط کا. کہنے لگا کہ ابھی دروازے پر پہنچا، وہاں تک تو مجھے یاد تھا کہ آپ سے کیا پوچھنا تھا، لیکن آپ آ رہے تھے اور اتنی دیر کے اندر میں بھول گیا. بڑا ضبط تھا ان کے اندر. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دوبارہ پوچھ لینا، بعد میں کبھی پوچھ لینا. یہ کہہ کر امام صاحب نے دروازہ بند کیا اور واپس اوپر چلے گئے. ابھی اپنے کمرے میں پہنچے ہی تھے کہ دوبارہ دستک دی. پھر امام صاحب اتر کر آئے، پھر پوچھا کیا ہوا. کہنے لگا کہ بس ابھی یاد تھا اور آپ جیسے ہی سامنے آئے بالکل ذہن سے نکل گیا. اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو سر پھوڑ دیتا، لیکن امام صاحب بڑے صبر والے تھے، غصے کو ضبط کرنے والے تھے، غصے کو پینے والے تھے، اپنے اوپر کنٹرول رکھا تھا. معاف کر دیا اور دروازہ بند کیا، واپس اوپر چلے گئے. ابھی اوپر پہنچے ہی تھے کہ دوبارہ دستک دی. امام صاحب اترے، وہی آدمی پوچھا کیا ہوا. اب دیکھیں مسئلہ بھی کیسا عجیب پوچھا. کہنے لگا کہ انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے انسان کا. اب یہ پوچھنے والی کوئی بات ہے یہ مسئلہ، اور وہ بھی ایسے وقت میں، لیکن بڑے صبر اور بڑے ضبط کے ساتھ امام صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اگر وہ تر ہو یعنی تازہ ہو، گیلا ہو، اس وقت اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور اگر وہ سوکھ گیا ہو اس وقت اس کا مزہ جو ہے وہ میٹھا نہیں رہتا بلکہ کڑوا ہو جاتا ہے. سن لیا، چلے جانا چاہیے تھا. اب اور اعتراض کرتا ہے کہ کیا آپ نے اس کو چکھا. یہ سوال کر رہا ہے امام صاحب سے. اب کوئی اور ہماری جگہ پر ہم ہوتے تو اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے نہیں بلکہ
چورائی کر دیے ہوتے. لیکن وہ تو بڑے ہمارے اسلاف ہے, اللہ والے, اپنے نفس پر قابو کیا تھا. بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ ہر مسئلے کا تعلق چکھنے سے نہیں ہوتا, کچھ کا سمجھداری اور سوجھ بوجھ سے بھی تعلق ہوا کرتا ہے. جب پاخانہ تازہ ہوتا ہے اور گیلا ہوتا ہے اس وقت اس کے اوپر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہے, اور مکھیاں اسی جگہ پر بیٹھتی ہے جس کے اندر مٹھاس ہوا کرتی ہے, اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اس کے آس پاس مکھیاں بھٹکتی نہیں ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اس کے اندر مٹھاس ختم ہو گئی. بس یہ سننا تھا کہ وہ آپ کے قدموں کے اندر گر گیا, کہ آپ جیت گئے میں ہار گیا. جن کے ہم نام لیوا ہے, کہ جن کے نام لینے پر ہمیں فخر ہوتا ہے, کون ہو بھائی؟ حنفی ہوں میں, وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو غصے کو ضبط کرنا ہے, کس طرح ہوگا؟ تو اس کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے بتلائے, بلکہ قرآن کے اندر ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, کہ شیطان بھیکا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو, فوراً اعوذ باللہ پڑھو. یہ عمل ہم سیکھ کر جائے جی ہاں سے. اس لیے یہ عنوان دراصل جو ہے منتخب کرنے کا اور انتخاب کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس لیے کہ روزے کی حالت میں ہمارے تیور کچھ اور ہی رہتے ہیں. بہت 10-15 دن کے اندر بہت سارا واقعات ہماری سامنے ایسے آ گئے کہ مسلمانوں کے درمیان میں چاہے بازار میں ہو, ادھر ہو ادھر لڑائیاں ہو رہی, جھگڑا ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ غصے پر روزہ ہے حضرت کا. تو معاشرہ برباد ہو جاتا ہے, خاندان برباد ہو جاتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب سے پہلا. دوسرا یہ سوچے کہ جس ماتحت کے اوپر یا جس بھائی کے اوپر, جس بیوی کے اوپر میں اپنا غصہ نکال رہا ہوں, تو میرا بھی تو کوئی ایک اوپر ہے جو میرے تمام کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے, میرے تمام احوال سے واقف ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. میں اتنی نافرمانیاں کر رہا ہوں, کل مجھے مر کر اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, تو میں بھی یہ تمنا رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی مغفرت کر دے, مجھے بھی معاف کر دے, میرے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے. جب بندہ اس وقت یہ سوچ لے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا. اور تیسرا کہ جس حالت پر ہو اس حالت سے نیچی حالت پر آ جاوے, زمینی حالت پر آ جاوے. کھڑا ہے تو بیٹھ جاوے, بیٹھا ہے تو لیٹ جاوے. شیطانی حرکت اختیار نہ کرے. شیطان کو آگ سے بنایا گیا, اور آگ کی صفت ہوتی ہے اوپر جانا. اسی لیے جب بھی انسان غصے ہوتا ہے تو لیٹا ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے, اور بیٹھا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے, اور اس سے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی اڑ سکتا ہوتا تو اڑ بھی جاتا. تو جس حالت پر ہو اس حالت سے نیچے آ جاوے. تو یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ذہن میں ڈالی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. جو کچھ کوتاہی ہو گئی ہو کہنے سننے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.